ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ ویڈیو محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بنا رہا ہوں اور قادیانی حضرات کو دعوت حق کو دعوت اسلام کی خاطر یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میں آپ سے بڑے ہی مؤدبانہ پرخلوص التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو برائے کرم میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کے ایریا میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جیسا کہ حسب سابق قادیانی جماعت کی طرف سے قادیانی مناظر جناب خرم نصیر رنا صاحب سے کل ایک بار پھر لفظ توفی پر علمی گفتگو ہوئی، جس میں قادیانی مناظر نے اپنے دیے ہوئے سابقہ اصول میں ترمیم کرتے ہوئے لفظ توفی کو لے کر یہ کہا کہ جب خدا تعالی فاعل ہو زیرو مفعول باب تفاعل کے مصدر کے ساتھ لفظ توفی میں خدا تعالی فاعل ہو اور کوئی اور قرینہ نوم اور لیل کا نہ ہو تو لفظ توفی کا معنی فقط موت یعنی پوری طرح روح مع الجسد اصعاد الی السماء نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اس پر ہم نے بانی جماعت قادیانیہ کی ایک تحریر پیش کی اور جماعت قادیانیہ کے نام نہاد خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود صاحب قادیانی کی تفسیر کبیر سے سورۃ الزلزال کی تفسیر مترجم بھی پیش کی۔ بعد ازاں اس کے کہ قادیانی مناظر خرم رانا صاحب نے اول تو اپنے خود ساختہ نبی یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب کا ترجمہ اور اپنے نام نہاد خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود قادیانی صاحب کا ترجمہ کا صاف طور پر انکار کیا، تو ہم نے المعجم الاوسط لطبرانی جلد 8 صفحہ 204 میں عین قادیانی مناظر کی شرائط کے مطابق پیش کی، تو مربی صاحب نے اس پر پہلے تو سابقہ گفتگو میں، جیسا کہ آپ پہلے 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، سابقہ گفتگو میں مذکورہ ثبوت کو دیکھ کر واضح طور پر اوسان خطا ہوئے اور لکھ ڈالا کہ یہ اردو سکین ہے نہ کہ عربی،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں جو کل ہوئی ہے، مربی جی نے اسی اسکین کو لے کر خلط مبحث اور کج بحثی کا عملی مظاہرہ کیا، جیسا کہ آپ خود گفتگو میں دیکھیں گے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے جب مربی صاحب نے چیلنج دیا تو میں نے مربی صاحب سے کہا کہ میں آپ کا چیلنج کو توڑوں گا، لیکن میری ایک نازک شرط یہ ہے کہ میں آپ کا جب چیلنج توڑوں گا تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی تعویل اور ادھر ادھر کی ہانکنا یعنی لا یعنی گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے کسی قسم کی تعویل اور لایانی گفتگو کی تو یہ آپ کی شکست تسلیم ہوگی۔ تو ناظرین، آئیے اور دیکھتے ہیں کہ کل کی گفتگو میں مربی صاحب نے کیسے ہمارے دیے ہوئے دلائل کو رد کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ مربی صاحب نے ہمارے دیے ہوئے دلائل کو قطعاً رد نہیں کیا، فقط کج بحثی کی ہے، بد زبانی کی ہے، لفاظی کی ہے، طنز بازی کی ہے اور مرزا صاحب کی طرح گندی زبان استعمال کی ہے۔ تو ناظرین، گفتگو سماعت فرمائیں۔ جی جناب، یہ ایک ہی قسط کو بار بار شیئر کرتے جائیں گے جس میں آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں ڈالی نکالی ہیں، یا آگے بات بھی کرنا چاہیں گے؟ تشریف لے آئیں جناب، اب بات کو ختم کریں، ہم کیا لٹکایا ہوا ہے بات کو؟ مجھے ایک پکا ٹائم بتائیں، اگر آج آپ بات نہیں کر سکتے مجھے کل کا پکا ٹائم بتائیں، سعودی عرب کے حساب سے یا پاکستان کے حساب سے، جو بھی وقت آپ بتاتے ہیں، باقی پاکستان کے حساب سے بتائیں تاکہ زیادہ تر پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ ناظرین، آپ نے یہ آڈیو خرم رانا قادیانی صاحب کی سنی ہے۔ اس میں خرم رانا قادیانی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار ایک قسط کیوں لگاتے رہتے ہیں اپنے ویڈیو کی۔ تو اس سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ رانا صاحب نے میری ویڈیوز کو دیکھا ہے، جو ان سے میری گفتگو ہوئی ہے، جو میں نے 3 پارٹس میں ویڈیوز بنائی ہیں، رانا صاحب نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں۔ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ رانا صاحب صاف جھوٹ بول رہے ہیں، کذب بیانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ آگے چل کے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ رانا صاحب نے کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی بار بد زبانی کی، کتنی بار طنز بازی کی۔ سماعت فرمائیں گفتگو۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 3 پارٹس بنائے ہیں، تو تینوں پارٹس میں میں نے کوئی نہ آپ کی آڈیو کو میں نے کاٹا ہے اور نہ ہی آپ نے تو دلیل کوئی نہیں دی، لیکن جو بھی آپ نے بولا ہے یا دلیل دی ہے وہ میں نے اس میں دکھایا ہے، اور جو گفتگو میں نے کی ہے اور جو دلائل میں نے دیے ہیں وہ بھی پیش کیا ہے۔ تو محترم جناب، آپ بتائیں کہ آپ کے لیے کون سا وقت آسان ہے، تو اس وقت ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ میں تو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ جی، تو جناب علی ابو مشتبہ صاحب، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ جمعہ والے دن میں بے انتہا مصروف تھا، اور باوجود اس کے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آؤں گا لیکن میں نہیں آ سکا، اور میں نے کل وضاحت بھی کر دی تھی اس کی، لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اس کے لیے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ تو باقی آج پھر جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے اتنی دیر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو جناب علی، آپ نے جو 2 حوالے رکھے تھے، ایک آپ نے وہ حدیث کا حوالہ غالباً رکھا تھا، اور دوسرا آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الصحیح جلد 4 کا صفحہ نمبر 38 رکھا تھا۔ تو آپ پہلے وہ حدیث یہاں پیش کریں، پھر میں اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔
تو اس کے بعد پھر وہ جو کتاب ہے ابن تیمیہ صاحب کی، اس کو رکھیں پلیز، اس کے اوپر تھوڑی سی لمبی گفتگو ہوگی۔ جی دوستو، آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ الجواب الصحیح لابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو جلد 4 تھی، یہ مربی صاحب نے مجھ سے مانگی ہے، اور المعجم الاوسط للطبرانی جلد 8 بھی یہ مجھ سے کل مانگ رہے تھے، ابھی تک تو میں نے نہیں دی۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ مربی صاحب نے یہ دونوں حوالے نہیں دیکھے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے گفتگو سنیں۔ یہ جناب میں نے حوالہ لگا دیا، یہ وہی حوالہ جو پہلے میں نے لگایا تھا، جس حوالے کو دیکھ کر مربی صاحب کی بتی گل ہو گئی تھی، تو یہ حوالہ دوبارہ میں نے لگایا ہے۔ السلام علیکم من اتبع الہدا۔ جی محترم رانا صاحب، میں نے لگا دیا ہے حدیث کا حوالہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گفتگو کے بیچ میں آپ کو آف لائن دکھائی دوں تو میرا نیٹ کا مسئلہ ہے، پیچھے سے نیٹ پرابلم ہے، تو اگر میں آف لائن آپ کو دکھائی دیا تو یہی سمجھیے گا کہ میرا نیٹ مسئلہ ہے، نیٹ پرابلم ہے۔ شکریہ۔ جی ابو مشتبہ صاحب، وہ جو ہمارے اصل الفاظ ہیں جن کے اوپر پیلا ڈبہ آپ نے بنایا ہے، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ یہ پیلے رنگ کا جو اوپر نشان ہے ڈبے کا، اس کو ہٹا کے بنائیں، یا ڈبہ اس طرح سے بنائیں کہ الفاظ نہ کٹیں؟ یہ الفاظ کٹے ہوئے ہیں، پلیز اگر ایسے لگا دیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ السلام علیکم من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب، یہ اسکرین میرا ہے، حوالہ میرا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جناب، یہ پیلے رنگ کے ڈبے میں یہ لکھا ہوا ہے، حتی توفاہ یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم من اتبع الہدا۔ میں نے یہ پڑھ لیے تھے الفاظ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ گفتگو بے شک ہم دونوں کے مابین ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں۔ ان کی آسانی کے لیے میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو پلیز فی الفور آپ ایسا حوالہ تیار کریں، اسی کو اس طرح سے تیار کریں، اگر آپ کے پاس مین فائل پڑی ہوئی ہے اسکریچ میں سے، کہ وہ جو لائن ہے نا وہ الفاظ کو نہ کاٹے۔ اس لائن نے الفاظ کو کاٹا ہوا ہے تو کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی ہے، خرم رانا صاحب قادیانی نے مجھ سے دوبارہ یہ حوالہ مانگا ہے کہ یہ جو لائن کٹی یہ نہ ہو، آپ دوبارہ سے جو ہے نا مطلوبہ لائن کو انڈر لائن کر کے وہ حوالہ بھیج دیں۔ تو بیچ میں وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا جی میں آپ کو بھیجتا ہوں، تھوڑا انتظار کریں۔ شکریہ۔ رانا صاحب کہتے ہیں، پھر رانا صاحب کہتے ہیں میں ایک دوست کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میں نے کہا جی کیا وہ آپ کے معاون ہیں یا خاموشی سے سماعت فرمائیں گے؟ معاون نہیں ہے۔ اچھا، پھر کون ہے؟ مکمل تعارف کرا دیں۔ شکریہ۔ بس ایک دوست ہیں، وہ ہماری گفتگو سننا چاہتے ہیں، مسلم یا قادیانی۔ میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا جی ہمارے میں پاکستان میں ہوں پیارے، یہ میں نے ان کو جو ہے نا وہ آڈیو بھیجی تھی، یہ والی، یہ ہمارے ایک بھائی کی ہے، خرم بھائی کی ہے، مسلم میں جو ہے مسلم، ان کی یہ آڈیو ہے، چلیں یہ بھی سماعت کر لیں۔ السلام علیکم ابو مشتبہ صاحب۔ جناب یہ پیغام جو ہے نا وہ گروپ پہ ہی لکھا دیں تاکہ یہ بھی ایک سند رہے۔ پیغام یہ ہے کہ جو نیٹ کی جو فریکوینسی ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے جب موسم خراب ہو، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ٹرائنگولیشن 3 انٹیناز کا جو ہے نا کام چلتا ہے، اور کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر 3 انٹینا ایکوی ڈسٹنس نہ ہو، یعنی آپ درمیان میں نہ ہو، تو خراب موسم جیسے بادل آئے ہوں، فوگ آئی ہو، تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں نا ان کو یہ مسئلے بہت کم آتے ہیں، لیکن آتے ضرور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی لوکیشن کیسی ہے، کس علاقے میں ہے، تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکوی ڈسٹنس پہ وہ 3 انٹینا ہوں، تو اس کو ٹرائنگولیشن کا کنسیپٹ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے نا سگنل ڈراپ ہو جاتا ہے۔
اور یہ پرابلمز بھی آتی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ اس کے اندر آج کل کیونکہ پتہ ہی ہے آپ کو کافی موسم خراب تھا 2-3 دنوں سے، تو نیٹ کا مسئلہ جو ہے نا ہر جگہ ہی آ رہا ہے. جی ہمارے بھائی کی یہ آڈیو ٹیگ کر کے رانا صاحب قادیانی کہتے ہیں ہمارے ہاں یو کے میں بھی موسم بہت خراب ہے اور یہاں اکثر بارش ہوتی رہتی ہے مگر انٹرنیٹ بہت کم خراب ہوتا ہے. اس وقت میرے فون میں 108 Mbps کی سپیڈ ہے. میں نے اگر سنگھ کو ٹیگ کر کے کہا میں پاکستان میں ہوں پیارے. اچھا یہ آڈیو سنیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ مسلم یا قادیانی ہیں. جی جناب، آپ اتنے سوالات پوچھ رہے ہیں، میں نے صرف گروپ میں ایڈ کرنے کا کہا ہے، ایڈمن بنانے کا تو نہیں کہا. یہاں پہ اتنے کافی زیادہ لوگ ہیں، تو وہ پہلے بھی تھے، وہ چھوڑ گئے تھے، آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں. باقی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کے بارے میں فتویٰ دینا کہ یہ مسلم ہے یا قادیانی ہے. اچھا یہ فالتو آڈیو ہے. بہرحال انہوں نے ایڈ کر دیا اور بعد میں وہی ان کے محترم دوست رائے فرار اختیار کر گئے. تو یہ پاکستان میں یہی پرابلم ہے، یہ نیٹ پرابلم. آپ ایڈ کریں ان کو. شکریہ. اس عنوان پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں نے کہا یہ جناب خرم نصیر رانا صاحب نے اویس نامی قادیانی کو ایڈ کیا. میں نے آگے سے کہا جی ایڈمن نہ بنائیں. شکریہ. اچھا جی فی الحال آپ حدیث کا حوالہ بھیجیں. یہ میں بھی یہ آ گیا ہے جناب حدیث کا حوالہ. یہ دوبارہ میں نے لگایا ہے. حتی توفاہ یوم القیامہ المعجم الاوسط للطبرانی جلد 8 صفحہ 204 کا. اب اس پر آگے جو ہے نا وہ گفتگو شروع ہوئی. یہ ان کا جو ہے وہ خرم رانا صاحب کا جو چیلنج تھا پرانا، یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پچھلی ویڈیوز میں ہے. یہ ان کا یہ جو چیلنج ہے نا یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. جی بہت شکریہ، آپ نے یہ حوالہ لگا دیا ہے اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا. میری آپ سے گزارش ہے نیکسٹ ٹائم اسی طرح کر دیا کریں، یہ ہائی لائٹ کر کے. اب آپ سے میری گزارش ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنے اس چیلنج کو دوبارہ لگا دیا ہے، تو میرے اس چیلنج کو آپ دوبارہ سن لیں ایک دفعہ، بے شک آگے کر کے سن لیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ میرے اس چیلنج کو یہ حدیث کیسے توڑتی ہے. جزاکم اللہ. شکریہ. جی وہ چیلنج دوبارہ جو انہوں نے لگا دیا تھا، جو پچھلی ویڈیوز میں پچھلی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں نے یہ چیلنج ان کا سنایا تھا. بہرحال اس ویڈیو میں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے جب ان سے گفتگو کی تو تب میں نے سنا تھا یہ چیلنج. تو انہوں نے کہا جی بتائیں کہ یہ حدیث میرے چیلنج کو کیسے توڑتی ہے. یہ میری 2 آڈیوز ہیں، یہ سنیں. سلام علی من اتبع الہدی. محترم جناب رانا صاحب، آپ نے شروع میں مرزا صاحب کا چیلنج پیش کیا اور پھر آپ نے وہی چیلنج خود دہرایا کہ یہی میرا چیلنج ہے، اور درمیان سے آگے آپ نے جناب یہ اصول بیان کیا کہ جہاں کہیں لفظ توفی آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہو، ذی روح مفعول ہو، باب تفاعل کے مصدر کے ساتھ لفظ توفی میں اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو، تو لفظ توفی کا یہاں پہ جو معنی ہوگا وہ موت ہوگا. ٹھیک ہے، یہی آپ نے بات کی تھی نا، یہی اصول بیان کیا تھا. آپ پھر جو ہے نا میری اصلاح کر دیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. شکریہ. سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب، آپ کا میں چیلنج ضرور توڑتا ہوں. آپ یہ جو اوپر میں نے آڈیو کی ہے یہ سن لیں کہ یہ جو آپ نے اصول بیان کیا تھا جس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنی آڈیو میں، وہ صحیح ہے یا نہیں. جی بہت شکریہ ابو مشتبہ صاحب. جہاں پر بھی اللہ تعالی فاعل ہو اور ذی روح یعنی کہ انسان مفعول ہو، اور باب تفاعل کے ساتھ توفع کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ذکر آیا ہو، اور کوئی دوسرا قرینہ نہ ہو، مثلا نیند کا قرینہ، رات کا قرینہ، کوئی اور قرینہ نہ ہو، تو نتیجہ موت نکلتا ہے.
نہ کہ روح اور جسم دونوں کو اکٹھا آسمان پر لے جانا۔ تو اس کے اگینسٹ آپ کو اگر کچھ ملتا ہے قرآن سے، حدیث سے، یا پھر عرب لٹریچر سے، نہ کہ کسی اردو کی کتاب سے یا فارسی کی کتاب سے، کوئی عرب لٹریچر سے اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو وہ آپ پیش کریں۔ اور ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ ہمارا جو متنازع معاملہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توفع کا ہے، تو اس کے دلیل کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کہیں معاملہ اٹھا کے آپ لے آئیں، تو اس کا ذرا دھیان رکھیے۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب، میں نے جو اپنی آڈیو میں آپ کے اصول کا خلاصہ بیان کیا ہے، آپ نے اس کو درست کہا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ میں نے درست کہا ہے، یا کہہ دیں کہ میں نے غلط کہا ہے، پھر میں اگلی آڈیو کرتا ہوں۔ شکریہ۔ جی، میں نے اوپر جو آڈیو کی تھی اس کے اندر اپنے اس چیلنج کو دہرا دیا تھا۔ آپ نے جو بتایا تھا اپنے چیلنج میں، اس میں ایک چیز چھوڑ دی تھی، سوری، آپ نے جو میرے چیلنج کا خلاصہ پیش کیا تھا اس میں آپ نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، اور وہ آپ نے یہ چیز چھوڑی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ نتیجہ موت ہو، لیکن جو چیز چھوڑی تھی وہ یہ چھوڑی تھی کہ موت ہو، روح اور جسم دونوں کا اکٹھے آسمان پر جانا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، جو یہ آپ میں نے تسلیم حصہ کیا۔ چھوڑا تھا غلطی سے چھوڑ دیا ہوگا یقیناً، کہ روح اور جسم دونوں کا اکٹھا آسمان پر جانا نہ ہو۔ یہ انہوں نے کل ترمیم کی ہے اپنے اصول میں۔ تو آپ اس چیلنج کے اگینسٹ کوئی ایک ایسی مثال نکال کے لے آئیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نہیں پیش کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا تو سارا جھگڑا ہے، تو جو چیز متنازع علیہ ہو ہم اس کو کیسے پیش کر سکتے؟ آپ یہ آڈیو سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ مربی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کی حیات اور وفات پر کوئی آپ نے دلیل پیش نہیں کرنی، یعنی کہ آپ یہ نہیں پیش کرنا کہ جی یہ یہاں پر فلاں عالم نے یا فلاں بزرگ نے یا قرون اولیٰ کے فلاں مفسر نے یا مجدد نے یہاں پر توفی کا معنی یہ کیا ہے ان کے اصول کے خلاف، یہ کہنا چاہ رہی ہے۔ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے الجواب الصحیح لابن تیمیہ کا حوالہ لگایا تھا نا پچھلے گفتگو میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اوپر انہوں نے کہا جی وہ غالباً میرے پرسنل میں کہا ہے انہوں نے کہ جناب اس پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوگی الجواب الصحیح لابن تیمیہ میں کے حوالے سے، اور جناب یہ جو آپ نے دوسرا اسکیل لگایا تھا المعجم الاوسط طبرانی سے، اس میں بھی جناب گفتگو اس کو لے کر بھی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے علاوہ کی مثال پیش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ توفی کا یہ معنی نہ ہو کہ جسم اور روح آسمان پر اٹھائی گئی ہو۔ محترم، جب موت معنی کر رہے ہیں تو پھر جسم جو ہے، جسم خاکی ہے، وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، روح اٹھائی جاتی ہے نا۔ یہ آپ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں خلط مبحث نہیں کرنا چاہتا، آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ جو میں نے آپ کے چیلنج کا جو خلاصہ پیش کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ نے جو میری پہلے آپ سے گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نے اقرار کیا ہے کہ تم نے یہ بات درست کی ہے، جو میں نے چیلنج دیا تھا اس کا خلاصہ بالکل یہی ہے۔ آپ اتنا کہہ دیں کہ میں نے یہ جو آپ کے چیلنج کا خلاصہ پیش کیا ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ شکریہ۔ جی ابو مشتبہ صاحب، جب ہماری 3 دن پہلے بات ہوئی تھی اس وقت جو آپ نے آڈیو کی تھی
وہ آپ نے مکمل بات کہی تھی، لیکن اس وقت جو آپ نے بات کی ہے اس میں آپ نے ایک لفظ چھوڑ دیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک الفاظ کا مجموعہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ توفی کا نتیجہ جو ہے، جہاں اللہ فاعل ضمیر مفعول توفع کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے باب تفاعل کے مصدر کے ساتھ اور کوئی اور قرینہ نہ ہو، تو نتیجہ موت نکلے، نہ کہ روح اور جسم دونوں کا اکٹھا آسمان پہ جانا۔ تو وہ جو روح اور جسم دونوں کا اکٹھا آسمان پہ جانا ہے، یہ آپ اس میں شاید بھول گئے تھے، میں نے اس کا کہا تھا کہ یہ آپ اس میں درستگی کر لیں۔ تو جناب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بیچ آڈیو کی ہے اس کے وہ آپ نے نامکمل میرا چیلنج رکھا ہے، آپ ایک اگلی آڈیو میں میرے چیلنج کو مکمل دہرائیں جس کے اندر روح اور جسم دونوں کا اکٹھا آسمان پہ نہ جانے کا ذکر بھی ہو۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ یہ لیں، میں آپ کو آپ کے چیلنج کا مکمل خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ لفظ توفیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فاعل ضمیر مفعول باب تفاعل کے مصدر کے ساتھ لفظ توفیق میں اللہ تعالیٰ فاعل ہو، کوئی اور قرینہ نہ ہو۔ لفظ توفیق کا معنی یہاں پر موت ہوگا، یعنی کہ روح مع الجسد کا الی السماء نہ ہونا مراد ہے۔ اب آپ بتائیں یہ صحیح ہے یا نہیں؟